السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو اور عزیزو، اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ قصص النبیین پہلی جلد کا سبق نمبر 9 آج پڑھیں گے۔ دعوت ابراہیم، دعوت ابراہیم، دعوت مضاف، ابراہیم مضاف الیہ، دعوت ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت۔ ودعا ابراہیم قومہ الی اللہ ومنعہم من عبادت الاصنام قال ابراہیم لقومہ ما تعبدون۔ دعا یدعو دعوتن کے معنی بلانا، دعوت دینا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلایا قومہ اپنی قوم کو، الی اللہ اللہ کی طرف، اور ان کو روکا۔ منع یمنع منعن کے معنی روکنا، اور ان کو بتوں کی عبادت سے روکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور ان کو بتوں کی عبادت سے روکا۔ قال ابراہیم لقومہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ما تعبدون، ما کے معنی کیا، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، کیا آپ سب عبادت کرتے ہو، یعنی تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو۔ قالوا نعبد اصناما، لوگوں نے کہا نعبد اصناما، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، هل يسمعونکم اذ تدعون، کیا وہ سنتے ہیں تم کو، یعنی آپ سب کی بات کو، کیا وہ تمہاری باتیں سنتے ہیں، اذ تدعون جب تم ان کو پکارتے ہو بلاتے ہو، کیا وہ بت تمہاری باتیں سنتے ہیں جب تم ان کو بلاتے ہو۔ او ینفعونکم او یضرون، او ینفعونکم یا وہ تم کو فائدہ دیتے ہیں، نفع دیتے ہیں، او یضرون یا وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ان لوگوں نے کہا بلکہ وجدنا ہم نے پایا، آباءنا اپنے آبا کو، اپنے آباء و اجداد کو، كذلك يفعلون اسی طرح کرتے ہوئے، ان لوگوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے، اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ قال ابراہیم فانا لا اعبد هذه الاصنام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا فانا لا اعبد، تو میں نہیں عبادت کروں گا ان بتوں کی، هذه الاصنام ان بتوں کی، میں عبادت نہیں کرتا ہوں، نہیں کروں گا ان بتوں کی۔ بل انا عدو لهذه الاصنام، بلکہ میں دشمن ہوں، لهذه الاصنام ان بتوں کا، بلکہ میں ان بتوں کا دشمن ہوں۔ انا اعبد رب العالمین، انا اعبد رب العالمین، میں عبادت کرتا ہوں رب العالمین کی، سارے جہاں کے پروردگار کی، میں سارے جہاں کے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں۔ الذی خلقنی فہو یہدین، الذی کے معنی کہ جس نے خلقنی مجھے پیدا کیا، فہو یہدین پھر وہ یہدین، یہدینی، ہدا یہدی ہدایتن راستہ دکھانا، پھر وہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا، مجھے ہدایت دے گا۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ جس نے کہ جو مجھے کھلاتا ہے، ویسقین اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتے ہیں، صحت دیتے ہیں۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہ جو مجھے مار سکتے ہیں پھر زندہ کر سکتے ہیں، ثُمَّ يُحْيِينِ پھر مجھے زندہ کر سکتے ہیں۔ وَإِنَّ الْأَصْنَامَ لَا تَخْلُقُ وَلَا تَهْدِي، اور بے شک بت لا تخلق پیدا نہیں کر سکتے، ولا تہدی اور سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتے، اور بے شک بت لا تخلق کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتے۔
وَإِنَّهَا لَا تُطْعِمُ أَحَدًا وَلَا تَسْقِي، اور بے شک یہ بت کسی کو کھانا نہیں کھلا سکتے، لا تطعم کھانا نہیں کھلا سکتے، ولا تسقی اور نہیں پلا سکتے، کسی کو کھلا نہیں سکتے، کسی کو پلا نہیں سکتے۔ وَإِذَا مَرِضَ أَحَدٌ فَهِيَ لَا تَشْفِي، اور جب کوئی بیمار ہو جائے فَهِيَ لَا تَشْفِي تو یہ بت شفا نہیں دے سکتے، صحت نہیں دے سکتے۔ وَإِنَّهَا لَا تُمِيتُ أَحَدًا وَلَا تُحْيِي، اور بے شک یہ بت کسی کو مار نہیں سکتے اور کسی کو زندہ نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّهَا لَا تُمِيتُ، لا تُمِيتُ مار نہیں سکتے، أَحَدًا کسی کو، وَلَا تُحْيِي اور زندہ نہیں کر سکتے، اور بے شک یہ بت کسی کو مار نہیں سکتے، کسی کو زندہ نہیں کر سکتے۔ سبق نمبر 9 مکمل ہوا۔